اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، بڑا نافرمان، دن رات گناہوں میں بسر ہو رہی. مائی سمجھاتی بیٹا نہ کر اور ڈر جا رب سے، ایسے کام نہ کر، رب رسول ناراض ہوگی تو کیا کرے گا. بڑی نصیحت سے کرتی لیکن اس پر اثر نہیں ہوتا تھا. ایک وقت آیا بیمار ہو گیا، لگ رہا یہاں بچنا مشکل ہے. مائی اپنے اکلوتے بیٹے کے پاس بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے بیٹا تجھے کہتی تھی کہ سمجھ جا نافرمانیاں کر اور رب کائنات کی اتنی نافرمانیاں نہ کر. اب مر کے کون سا منہ لے کے معاشرے شیطان میں جائے گا. مائی سمجھا رہی ہے اب بچنا مشکل نظر آ رہا ہے. اپنی گزری زندگی پر نگاہ دوڑائی، اب کانپنے لگا، چہرے کا رنگ بدل گیا، شرمندہ ہو گیا. اپنے دل میں رب کائنات کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے، نادم ہوتا ہے. اے میرے مالک و مولا، ساری زندگی تیری نافرمانیاں کر دی، مالک و مولا ساری زندگی گناہوں میں بسر کر دی. اے میرے پروردگار کرم کر دے، مجھ پر کرم کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے. ماں کو کہتا اماں پیر صاحب کو کہنا جب میں مر جاؤں گا، حضرت حسن بصری کی مریدنی کا بیٹا ہے، پیر صاحب کو کہنا جب میں مر جاؤں گا میرا جنازہ پڑھانے آ جانا، میرا جنازہ پڑھا دینا. دل میں خیال کیا ہے میں بڑا گناہگار ہوں، بڑا بدکار ہوں، ساری زندگی تو گناہوں میں گزاری ہے، اتنا بڑا گناہگار ہوں، پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا کوئی جنازہ بھی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. دل میں خیال یہ آیا کہ بے شک گناہگار ہوں. جب حضرت حسن بصری میرا جنازہ پڑھنے آئیں گے، ہو سکتا ہے 2-4 روز ساتھ آ جائے، مجھ گناہگار کا جنازہ پڑھ لے، میری بھی بخشش ہو جائے. دل میں نادم ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، ندامت کے آنسو بہ کر رخساروں پہ آتے ہیں. ادھر سرسوں کی مالا ٹوٹ جاتی ہے، روح پرواہ کہ اپنے پیر سے کہنا جب میں مر جاؤں میرا جنازہ پڑھانا. حضرت حسن بصری بھی جانتے ہیں، کہتے ہیں مائی ناراض نہ ہونا، میں اس گناہگار کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس بدکار کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. ساری زندگی تو نافرمانیاں کرتا رہا، ساری زندگی تو گناہوں میں بسر کر دی، اتنے بڑے گناہگار کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جب مائی چلا جا، مائی روتی ہوئی واپس آتی ہے، تڑپتی ہوئی واپس آتی ہے اور بڑبڑا رہی ہے، اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہہ رہی ہے میں نے کتنا سمجھایا تھا، اپنے بیٹے کو بڑا سمجھایا تھا، بیٹا رب رسول کو راضی کر لے، ارے اتنے گناہ نہ کر، اتنی بدکاریاں نہ کر. آج پیر نے بھی جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، آج پیر نے بھی کہا ہے تیرا بیٹا بڑا گناہگار ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گی. مائی بیٹھی ہے، رو رہی ہے، ماں تھی نا، بیٹے کی محبت کی دل میں تڑپ رہی ہے کہ میرا بیٹا ساری زندگی گناہ کر کر کے مرا ہے، پتہ نہیں آخرت میں کیا بنے گا. ادھر مائی رو رہی ہے، دروازے میں دستک ہوتی ہے، مائی نے دروازہ کھولا، حضرت حسن بصری دروازے میں کھڑے ہیں، ہاتھ جوڑتی ہے حضور کیسے کرم کر دیا، آپ کیسے کرم کر دیا، مجھ غریبی کے گھر پہ کیسے کرم کر دیا. کہتے ہیں مائی بتا تیرا بیٹا کدھر ہے، میں اس کا جنازہ پڑھانے آیا ہوں. کہتے ہیں حضور آپ نے تو انکار کر دیا تھا. کہتے ہیں ہاں میں نے تیرے بیٹے کو گناہگار سمجھ کے انکار کر دیا تھا، لیکن اپنے حجرے میں بیٹھا تھا، مجھے اونگ آ گئی، میری آنکھ لگی، ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی حسن تو ادھر بیٹھا ہے، ارے میرے یار کا جنازہ کون پڑھائے گا، تو یہاں بیٹھا ہے، میرے پیارے کا جنازہ کون پڑھائے گا. ارے غور تو کر، ادھر دل میں ندامت ہوئی، اپنے کیے پر شرمندہ ہوا، اپنی زندگی میں جو گناہ کرتا رہا انہیں یاد کر کے دل کی کیفیت بدلی ہے، دل بچل گیا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں، چہرے کا رنگ بدل گیا، رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے اور کہتا مولا پچھلے معاف کر دے، آئندہ میں توبہ کرتا ہوں. اور فرمایا حسن جا ادھر میرے یار کا جنازہ پڑا ہے، میرے پیارے کا جنازہ پڑا ہے. حسن تو ادھر بیٹھا ہے، میرے پیارے کا جنازہ کون پڑھائے گا. میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں، رب کی رحمت بڑی وسیع ہے، رب کی رحمت بڑی ہے. وہ رب کائنات جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یار اس نے ہمیں دوزخ میں جلنے کے لیے تھوڑا بنایا ہے، اس نے اپنے بندے کو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور اتنا خوبصورت تجھے تیرے رب نے خلق کیا ہے، اتنا پیارا تیرے رب نے تجھے بنایا. اکیلے بیٹھ کر سوچے کہ لے جا منہ کو آتا کہ نہیں آتا، اپنی گزری ہوئی زندگی کی طرف نگاہ دوڑائیں اور جسم کانپتا کہ نہیں کانپتا. بہت سے نافرمانی ایسے جنہیں یاد میں نہیں کرنا چاہتے، لیکن یاد رکھ وہ ساری ہوئی ہے، جو کچھ کیا وہ سارا نکلا ہوا ہے.
پتہ سردار کو ساریاں کیتیاں دا مجھے پتہ میں نے زندگی کیسے گزاری ہے تو میرے پیارے بھائی عرب کی بارگاہ میں جھکتا رہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر تو آنسو بہا کے اسے راضی کر لے گا اس سے پہلے کہ سانسو کی مالا ٹوٹ جائے اس سے پہلے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر پچھتائے گا پھر روئے گا چیخے گا چلائے گا قبر کرتی ہے روزانہ یہ پکار میرے اندر کیڑے مکوڑے بے شمار یاد رکھ میں ہوں تیری کوٹھڑی میرے اندر ہوگی سن تجھے میں بڑی میرے پیارے بھائیوں اس قبر کی تیاری